السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فضیلت مآب علماء مشائخ، عزت مآب حاضرین گرامی، اور بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام ہمارے مہمان خصوصی جناب میجر زبیر ابن پروفیسر عبدالقیوم رحمہ اللہ، پروفیسر صاحب کے فرزند ارجمند زبیر میرے ساتھ بھی ذکر کر رہے تھے، اور انہوں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا کہ میں قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے سامنے کوئی تحسین کرے یا کوئی تعریفی اور توصیفی باتیں کہے، لیکن بعض ایسی مناسبتیں ہوتی ہیں کہ جن مناسبتوں کی وجہ سے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ایک دینی تعلیم جو ہمارے دینی گھروں کی بالخصوص پروفیسر صاحب نے جس ماحول میں تربیت پائی، جب وہ کالج میں پڑھتے تھے تو جمعہ پڑھنے کے لیے وہ امرتسر میں مولانا عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے جایا کرتے تھے۔ ان کو ان بزرگوں کے صحبت کا اور ان کے مواعظ کا اثر تھا ان کی زندگی کے اندر، اور ان کے جد ابجد جنہوں نے مسجد مبارک کی بنیاد رکھی، اور یہاں بڑے بڑے اکابر اہل حدیث اور اہل اللہ آتے رہے، اور ان کے گھر میں بھی وہ ٹھہرتے تھے اور ان کی مجلسوں میں بھی جاتے تھے۔ تو یہ ایک دینی ماحول کے اندر انہوں نے پرورش پائی ہے اور تربیت لی ہے، لیکن اس طرح کی دینی تعلیم جس طرح مدارس میں لی جاتی ہے، اس طرح کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کا۔ فوج میں چلے گئے، پھر انڈسٹری میں آ گئے، کاروباری آدمی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نام ہے ان کا زبیر، یہ وہ نام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، ہر نبی کا وہ وفادار اور جانثار اور فداکار ساتھی ہوتا ہے، اور میرا حواری جو ہے وہ زبیر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زبیر صاحب، آپ کو اللہ رب العزت نے اس نام کی برکت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ دائرہ معارف سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اس کی آبیاری کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ بارک اللہ لک و ادام اللہ علیک النعم۔ اور اب اگلی بات ہے، اللہ اکبر، جیسے کہا مولانا ارشاد الحق صاحب نے اور محترم گرامی قدر مفتی صاحب نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ بابرکت ہستی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا ہے، اور میں اس آیت پر غور کرتا ہوں تو یقین جانیے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ لوگوں، تم کیسے کفر کرتے ہو، اللہ سے دور جاتے ہو، اللہ سے انکاری ہوتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیتیں تمہارے کانوں سے ٹکرا کے تمہارے دلوں پہ دستک دے رہی ہیں، یہ تمہیں جھنجھوڑ رہی ہیں۔ آج اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا؟ پڑھا جا رہا ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ میں معذرت کے ساتھ بعض حضرات نے اس طرح کا اظہار کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک اختلافی چیز ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی نہیں رہی،
برزخی زندگی ہے اور وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوی تعلیمات کے ساتھ اور اپنے اسوہ کاملہ کے ساتھ اور اسوہ حسنہ کے ساتھ آج بھی زندہ موجود ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے. وفیکم رسول. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مرتب کر کے وقت کی ضرورت کے مطابق، وقت کی زبان میں، وقت کے اسلوب میں، اور معاشرے کے اس طبقے کو مخاطب بنا کر، جس طبقے نے معاشرے کی قیادت کرنی ہوتی ہے، معاشرے کو لے کے چلنا ہوتا ہے، ان کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر سیرت مرتب کی جائے، تنقید کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، اور بڑی چھان بین کے ساتھ، اور بہت زیادہ تدقیق و تحقیق کے ساتھ، اور پھر ان کے سامنے پیش کی جائے. اور اس کے ساتھ پھر اس کا بھی اہتمام کیا جائے کہ جو اس میں رہنمائی ہے فقہ و سیرہ کے حوالے سے، زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر جو مختلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں ہیں، ان سے جو رہنمائی ملتی ہے اس رہنمائی کو بھی اجاگر کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اس دائرہ معارف سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم کام نے ایسا مقام حاصل کیا ہے کہ اسے اردو زبان کے اندر جو سیرت کا بہت بڑا مجموعہ وہ ایک گلدستہ ہے، اور یہ دائرہ معارف سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلدستے کا گلے سرسبد ہے. یہ اس کا وہ پھول ہے جو اس کے پورے گلدستے کے اوپر سجا ہوا ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ اپنی علمی قدر و قیمت کا اعتراف کروائے گا اور لوگوں کی ضرورت بھی پوری کرے گا، کیونکہ جس احتیاط اور جس وسیع المشربی کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس میں مشاورت کے اندر اور استفادے کے اندر تمام مکاتب فکر کو سامنے رکھا گیا ہے، اور ان کی جو علمی تحقیقات ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھایا گیا ہے، اور ان کا جائزہ بھی لیا گیا ہے، اور جو چیز دلائل کے اعتبار سے واضح اور راجح نظر آئی ہے اس کی طرف نشاندہی بھی کی گئی ہے، لیکن الزام کوئی نہیں اور وہ جدال والا اور مناظرانہ کوئی رنگ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی اصلاحی اور تعمیری انداز کے اندر یہ سارا کام کیا گیا ہے. اللہ رب العزت اس کو برکت دے اور اسے قبول عام نصیب فرمائے، اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، جس طرح کا پروگرام ہے کہ اس کا مختصر بھی انشاءاللہ اور عزیز سامنے آئے گا، وہ لوگوں کے دین کی طرف رجوع کا ذریعہ بنائے. وفیکم رسول. اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. کس طرح؟ اپنے فرامین کے ساتھ، اپنی سیرت طیبہ کے ساتھ اور اپنی رہنمائی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہے. اور اس وقت بھی اللہ رب العزت نے کہا تھا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اور آج بھی یہ البینہ موجود ہے. اللہ رب العزت نے آج بھی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت نہیں ہے تو پیش کر سکیں گے. تو اس حجت کو قائم رکھنا اور اس حجت کو لوگوں کے اندر پہنچانا اور لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرنا یہ امت کا فرض ہے. علمی طور پر تو یہ کام بہت ہی وقیر اور بہت ہی قابل قدر اور لائق تحسین ہے، جس پر ہم اس علمی ٹیم کے لیے جو اصل کارکن ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، میجر صاحب کا بڑا کام ہے کہ انہوں نے ان حضرات کو جوڑے رکھا اور ان کے ساتھ لگے رہے، ان کی تشجیع بھی کی اور ان کی تعریف بھی کی اور ان کی خدمت بھی کرتے رہے، راحت رسانی کے لیے اور ان کی دلجوئی کے لیے ہر طرح سرگرم رہے. لیکن علمی کام ان علماء نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور برکت دے. اور بہرحال میجر صاحب نے اس سلسلے میں جو مشقت اٹھائی ہے اور جو حوصلے اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور جتنا عرصہ لگایا ہے، تو یہ ہوتا ہی ہے. سالہا بایت کے اللہ اکبر، وہ میرے ذہن سے شعر نکل گیا، میں پڑھنا چاہتا تھا کہ کسی پتھر کو لال بننے کے لیے ایسے ہی تو نہیں لال بن جاتے. سالہا بایت کے در کشیدن انتظار تا یک سنگ اصلی لال باشد در یمن. پتھر جو ہے یہ لال بننے کے لیے بڑی مدت لگتی ہے، ہزاروں سال لگتے ہیں، اور علمی کام کرنے کے لیے بھی مدت لگتی ہے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال لگائے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے سال لگائے. تو یہ کام جو ہے دنوں میں نہیں ہونے والے ہیں، یہ مدت لگتی ہے اس کے اوپر. اور جو لوگ اس کام میں شریک ہوں اور اس کی خدمت کی سعادت اللہ رب العزت ان کو نصیب کرے، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی تکریم ہے جو اللہ رب العزت نے کسی کو دی. اور یقین جانیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت میں، آپ کی سیرت کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے تحفظ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے تحفظ کے لیے جو آدمی بھی آگے بڑھا اور اس نے کوئی قربانی دی، اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس رفعت سے نوازا ہے، ورفعنا لک ذکرک، کی سیرت کا سارا ذخیرہ اسی کی تعبیر اور اسی کی تشریح اور اسی کا اظہار ہے. اور کیوں نہ ہو کہ جب اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اور قرآن مجید یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی ماخذ ہے. اور اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحابہ کرام نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، یہ بنیادی ماخذ ہیں سیرت کے. تو اللہ رب العزت نے جس کا ذکر کیا ہے، تو پھر جو لوگ اس پہ شریک ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی رفعت عطا کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے. اور دوسرا کام وہ ہے کہ عملی طور پر اس سیرت کو لوگوں کے اندر زندہ کیا جائے. ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے دارالاصلاح اور دارالارشاد، تربیت اور توجیہ کے جو ادارے ہیں، اس کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ان کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی جائے. عقیدے سے لے کر، عبادت سے لے کر، اخلاق، سلوک اللہ اور سلوک مع الناس، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر ان کے نقش قدم پہ چلا جائے. تو انشاءاللہ العزیز پھر وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ تیرا نقش پاس ہے جو رہنما، تو غبار راہ تھی کہکشاں، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا. آج جو امت نظر سے گری ہوئی ہے اور یہ انحطاط اور زوال کا شکار ہے، اسی لیے کہ نقش پا کو چھوڑ بیٹھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پہ چلنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے ہر معاملے کے اندر. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ بندے ہیں، کامل ترین بندے ہیں اور افضل ترین بندے ہیں اور محبوب ترین بندے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت کے شرف و کمال کی اور رفعت و عروج کی جو منزلیں ہیں وہ سب پوری ہو جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہ سلسلہ جو ہے ختم نہیں ہوا، یہ دن بدن بڑھ رہا ہے. کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے صلوات آ رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی صلوات ہے، جیسا کہ تفسیر کے بہت بڑے عالم ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اللہ کا صلوات بھیجنا کیا ہے؟ لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ رحمت بھیجنا. نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے رسول کی تعریف کرتے ہیں، ان کا شان بڑھاتے ہیں، ان کا مقام بلند کرتے ہیں. فرشتوں میں بیٹھ کر اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح توصیف فرماتے ہیں، اور ان کی اللہ رب العزت درجات بلند کرتے ہیں، اور ان کی اللہ رب العزت مقامات کے اندر بلندی اور رفعت پیدا فرماتے ہیں. یہ اللہ کی ثنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی صلوات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ہے. اور وہ جو ویسے تو غالب جو ہے وہ رند بادہ خار تھا، لیکن بعض باتیں اس کی ایسی ہیں جو اس نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزاں گزاشتم، یہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، جیسے مولانا فرما رہے تھے، صحیح معنوں میں تو اللہ کو معلوم ہے کہ کیا مقام بلند ہے. جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے ہیں، اور جہاں اللہ رب العزت نے آپ کو پہنچایا ہوا، اور وہ برابر بڑھ رہا ہے، بلند ہو رہا ہے. ابھی اس نے اور اونچا ہونا ہے، ابھی اور اونچا ہونا ہے، اور ہی اونچا ہوتا ہے. اللہ مقام محمود صلوات اللہ وسلامہ علیہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا یہ اظہار اور اس کی یہ بلندی، یہ ہمارے ایمان اور یقین کا حصہ ہے. اور اسی کا نقش جو ہے اب لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ ہم جن کو بڑے سمجھ کر ان کے پیچھے چلنے کی
کوشش کرتے ہیں اور اس میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، اپنا فخر سمجھتے ہیں، یہ تو میرے آقا کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، یہ تو میرے آقا کے قدموں کی خاک بھی نہیں، اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول پر سکے۔ اس لیے ہمیں ادھر آنا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ عظیم گلدستہ اور یہ عظیم مرقع جو پیش کیا گیا ہے، تحقیق، تدقیق، تنقیح اور بہت زیادہ جامعیت کا حامل، ہر پہلو اس کے اندر سویا گیا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز اس ضرورت کو پورا کرے گا۔ اور ہمیں اس کے ساتھ اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ اس کی اشاعت زیادہ سے زیادہ کی جائے اہل علم تک اور علمی اداروں تک، اور اس کے مطابق لوگوں کے اندر وہ جو مختصر ہے اس کو شائع کر کے تربیت کا ماحول بنانے کی کوشش کی جائے کہ ہماری زندگیوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نور آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقش آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری عملی وابستگی ہو جائے، اور جس کی وابستگی ہوئی انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کو ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں زیارت بھی نصیب کرے گا، اور آپ کا قرب اور رفاقت بھی نصیب کرے گا۔ اللہ رب العزت زبیر صاحب آپ کی یہ کوشش و کاوش قبول فرمائے، اور پروفیسر صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ آپ نے واقعتاً ان کے فرزند ارجمند ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور عظیم ثبوت ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ ان کے خواب کو آپ نے حقیقت بنا دیا، اور آپ نے جس طرح اس کی یابجاری کی ہے اور اس کے لیے آپ نے کوشش کی ہے جانفشانی کے ساتھ اور اللہ اکبر گوہر فشانی کے ساتھ، آپ نے موتی بھی لٹا لیے اس راستے میں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا، رفعت کا، سعادت کا اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، اور امت کی ہدایت و اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔